لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رزق میں تنگی سے بہت زیادہ عاجز آ چکے ہیں، اور یہ شروع سے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک خاتون حضرت علی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور یہ فریاد کی کہ یا امیر المومنین، میری رزق میں تنگی ختم نہیں ہوتی، میں صدقہ خیرات بھی دیتی ہوں، لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہوں، حقداروں کے حقوق پورے کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود مسلسل رزق کی تنگی کا شکار رہتی ہوں، جس نے مجھے بہت شدید غمگین کر رکھا ہے۔ معلوم ہی نہیں ہوتا، جتنا بھی پیسہ آ جائے کوئی اخراجات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ پیسہ جاتا کہاں ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ فکر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جتنا بھی کما لیں اور جتنا بھی گھر میں رزق آ جائے، وہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ رزق کی گھر میں تنگی ہے اور خوشحالی نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ سوال مولا علی علیہ السلام سے کیا تو وہ کیونکہ باب العلم ہے تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب تلاش کر لیا اور فرمانے لگے کہ اے خاتون، کیا ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر میں رزق کی بے حرمتی ہوتی ہو یا بچے ہوئے رزق کی بے ادبی ہوتی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یا امیر المومنین، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے رزق کی بے ادبی کی ہو یا بے حرمتی کی ہو۔ ہاں، البتہ ایک غلطی مجھ سے ہوتی ہے کہ جب میں دودھ ابالنے لگتی ہوں تو اکثر جو ہے دودھ ابل کے کچھ نیچے گر جاتا ہے، اور بے دھیانی میں مجھے خیال نہیں رہتا، اکثر اوقات اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں رزق کی تنگی ہو تو وہ ضرور اپنے روزمرہ کے معاملات پر غور و فکر کرے کہ کیا وہ بچے ہوئے رزق کی بے ادبی تو نہیں کر رہا، یا جس طرح دودھ ابلنے کا معاملہ ہے کہ دودھ کا ابل کر باہر آ جانا یا اس طرح سے گر جانا، یہ تنگ دستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اور تم جب بھی دودھ ابالنے بیٹھو اے خاتون تو تم اس کے پاس ہی رہا کرو اور اس چیز کا بہت خیال کیا کرو کہ دودھ ابلتے ہوئے نیچے نہ گرے، ورنہ تم مسلسل تنگ دستی کا شکار رہو گی۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں تو اس میں ہمیشہ برکت رہے گی، اور کوئی بھی چیز اٹھائیں، کوئی بھی برتن اٹھائیں تو آپ کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو۔ کوئی بھی کام شروع کر رہی ہیں تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جیسے جیسے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے الحم شریف کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ آپ نے رزق کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ بچے ہوئے ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے، رات کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو کوئی علیحدہ جگہ بنائے جا رکھے اور ان کا کوئی حل نکالیں کہ اگر کسی کے گھر مال مویشی ہوں تو ان کے گھر میں یہ رزق کے بچے ہوئے ٹکڑے سبزی اور فروٹ کے چھلکوں تک استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن شہروں میں جو ہے یہ بک جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں تو آپ اس کو بیچ دیں، لیکن اس طرح سے بے حرمتی کرنا اور اس کو سنبھال کر نہ رکھنا، یہ رزق کی تنگ دستی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ آپ جتنا بھی کما لیں، آپ کے گھر میں لاکھوں بھی آتے رہیں لیکن آپ تنگ دستی کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب تم دودھ ابالنے بیٹھو تو تم دودھ اوپر رکھ کر ادھر ادھر مت جانا، بلکہ دھیان سے وہیں رہنا اور کوشش کرنا کہ دودھ باہر نہ گرے، تمہاری تنگ دستی جاتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے گھروں میں ایک معمولی سی بات ہے کہ جب ہم دودھ چولہے پر رکھتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو دودھ کے کچن میں دیکھتے ہیں تو دودھ ابل کے گر چکا ہوتا ہے، جس کو ہم بہت ہی معمولی بات سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر جب رزق کی تنگی شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کروں گی کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، اور جیسے ہی اپنے گھر کے آنگن تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا پڑا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا اٹھا کر نوش فرما لیا، اس کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس ٹکڑے کو کھا لیا، اور تنبیہ کی گھر کی خواتین کو کہ رزق کا احترام کیا کرے، اور یہ اس طرح سے گرا ہوا ملے تو اس کو اٹھا کر رکھ دیں، اگر یہ صاف ہو اور کھایا جا سکتا ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بیشتر بارہا حدیث میں یہ سننے اور پڑھنے میں آتا ہے
अहदीस की कुतुब भरी पड़ी हैं कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो दस्तरखान पर जो रोटी के टुकड़े गिरते हैं उनको अगर आप उठा कर खा लें तो वो उसमें कई बीमारियों की शफा है, उसमें रिज़्क़ के तंगदस्ती के दूर होने का इलाज है, उसमें रिज़्क़ के इजाफा होने का इलाज है। ये वो छोटी छोटी और आसान चीज़ें हैं जिसको अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपना लें तो हर तरह की तंगी और तंगदस्ती से छुटकारा पाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सब को इन अहादीस मुबारका और फरमान मासूमीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।